کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائے گی؟ بقرعید کے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11-12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی یہ جو قربانی کے 3 دن ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں قربانی پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ سونا کسی کے پاس ہو، یا چاندی ہے، یا مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، جیسے سامان دکان پر پڑا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بیچنے کی نیت سے خریدی جاتی ہے۔ زمین آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس نقد پیسے ہیں، جیب میں ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو، تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیزیں ہیں ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان طریقے پر سمجھ لیں کہ وہ چیزیں جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو گھریلو سامان میں، جیسے کپڑے ہیں، برتن ہیں، ٹی وی ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، نہ آپ نے اس کو کرائے پہ دی ہوئی ہے، نہ خود اس میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کپڑے اور برتن کہا، اس سے مراد وہ کپڑے اور وہ برتن ہے جو گھر میں سجانے کے لیے یا سال میں کبھی کبھار استعمال ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کہیں گے کپڑے اور یہ برتن تو ضرورت کی چیز ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتن جو سالوں میں کبھی استعمال ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، اور وہ کپڑے جو سال میں کبھی آپ پہنتے ہیں کبھی نہیں بھی پہنتے ہیں۔ بہرحال ٹی وی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ اگر ان 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو کسی کے پاس، یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا ایک چیز بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کے دن صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کسی کے پاس رہتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب، یعنی ایسے شخص صاحب نصاب، اور یعنی بقرعید کے صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب رہتا ہے اور 12 تاریخ تک یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں، یا 3 یا 4 یا 2 یا 1 جو میں نے بتائی ہے، سب سے پہلے قرضہ کو مائنس کیا جائے گا۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر بچ جائے، اسی طریقے سے گیس ہے، بجلی بل ہے جو آپ کے ذمہ ہے، اسی طریقے سے پورے مہینے کا جو راشن ہے جو آپ کے ذمہ ہے، یا جو ضرورت کی چیز ہے جو آپ کے ذمہ ہے، ان تمام چیزوں کو مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر رقم بچ رہی ہے، پیسہ بچتا ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا زیور عورت کے پاس، خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہ بھی ہو، اگر سونا کے نصاب کے ساتھ 1 روپے بھی پیسہ ہو تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اب اس میں عورت کیسے قربانی کرے گی؟ عورت کے پاس تو عام طور پر پیسہ ہوتا نہیں، تو وہ پورے سال تھوڑا تھوڑا جمع کرے، اپنی جیب خرچی میں سے بچائے اور بچا کر رکھے، یا کچھ زیور بیچ کر قربانی کرے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور باقی یہ 4 چیزیں، یعنی مال تجارت بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر سونا کے ساتھ 1 روپیہ بھی پیسہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے،
تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی، سونا نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا سے کم پر نہ زکوٰۃ ہوگی نہ قربانی ہوگی۔ آپ چاہے تو گائے میں حصہ لے لیں یا بکرا خرید لے یا دمبا خرید لے، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔